ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا، لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں۔ یزید نے ظلم کی حد کر دی ہے، جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا۔ اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی، اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے۔ میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں۔ جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی۔ مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا۔ یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا، رہ سکا نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ بدی جلدی پھیلتی ہے، خدا جلدی پھیلتا ہے، ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خالد بن یزید ملا، بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترقتی ہے تیری جیت کو، اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا، رب تو ہے نا دیکھنے والا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے کہ چھڑی پکڑی، اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ باندھنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے، انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا، اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔
لڑائی شروع ہو گئی، یکم محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا، 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا، لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے، کونے سے پکارتا، کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو، جب حسین کا سر آیا تھا، ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے، حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار، انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے۔
میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا. تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر, اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا, اب شکار پکڑا جاتا, اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا, اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ, تو اب بھی چھوڑنے والا, اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا. ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے. کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے. اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے, اب اللہ اللہ یاد آئی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا. فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے, جتنے مرضی روزے رکھے, جتنی مرضی نفل پڑھے, سارا کچھ کر لے, لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا, کبھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے. اللہ اسے معاف کرے گا. ظالم نے اس نے ظلم کیا. ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے, 6 سال ہوئے صرف. ابن سعد بھیجا بیٹے کو, کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے, بات سنے آ کے. ڈر گیا. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ڈر. کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا, بیمار ہوں. اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا, ہم تو جائیں گے نا. ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے, فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس, میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا. گئے, بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا, اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا. کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی, اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا, صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے. گئے, جا کے اس کو پکارا, کہا مختار میں بھیجا ہے مارنے کے لیے. کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا, میرا یار ہے. ابن سعد کہتا مختار مجھے مار سکتا, میرا یار ہے. ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ. اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے, تو نے نبی کا حیا نہیں کیا, وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے, اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. گرفتار کر لیا, منتیں کرتا رہا. تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, ذرا یاد کر میدان کربلا, میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر, حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی, حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی, 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا. اس کی بیٹیاں پیچھے تھی, بہن پیچھے تھی, بھانجیاں پیچھے تھی, بھتیجیاں پیچھے تھی, لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے ہٹا ہوا, غبار سے پھٹا ہوا, ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا, تو ظالم تھا نا, معافیاں مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے, ایک بار بھی معافی طلب. دیکھ منظر یاد کر, ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا, ایک ہی بار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے, 82 زخم تلوار کے, نیزوں کے, اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے, جمے رہے, بڑی دیر کے بعد گر, پہلے ہی بار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں. پھر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی, دونوں سر کاٹے, تشت میں رکھے, اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے, جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے, جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے, اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے, یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں. وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی, حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. وہ حسین ابن علی
کہ باپ جنہاں دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہاں دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے، پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا، آجا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ انداز ہے، انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں۔ یہ انداز محبت ہے۔ وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر، بندے بھیجے، کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ۔ مختار نے کہا جلدی لاؤ، حکمران نے حکم دیا لاؤ، پکڑ کے گئے، گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا۔ چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں۔ بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سن لے، اندر سن لے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ٹوکرے کے نیچے۔ گئے، جا کے ٹوکرا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی۔ کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ بہت سے کاغذات ہیں، یہ کتنے زیورات ہیں، لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت، اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں، اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار، اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا؟ وہ ہمارے سامنے لے کے آ۔ کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ دنیا کی گندی دولت، اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا۔ گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو، تمہیں بتاؤں حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا، یہی گھمایا گیا تھا، آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں، آؤ میدانوں میں نکلو، گھروں سے باہر آؤ۔ مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا، لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے، اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ نے لے لیا کام، نکلو میدانوں میں، نکلے باہر، چوک بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، کوفے کے محلات بھر گئے۔ مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب و خولی بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا۔ تمہارے سامنے کھڑے، پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست۔ زخم لگائے تلوار کے ساتھ، اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہ گیا، زمین پہ گر گیا،
تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو۔ جب وہ جل رہا تھا راکھ اڑ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے۔ کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن، میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا، حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا، کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے۔ شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا، تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا، یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں، جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں، دوڑے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے۔ آج بھی ان کے ساری شمر کو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا۔ رات کا سناٹا چھایا تو مختار سقفی کا گروہ پہنچ گیا، شمر کو گرفتار کر کے لایا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو، یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر، یہ پانی بند، اور نعرے لگاتا تھا، کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا، اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا، سکینہ شہربانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا، باقی ساری کائنات پیے گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہی شمر تھا، گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا۔ کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے۔ کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی۔ کہا آؤ دیکھو آ کے یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزو دیکھو، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں، لوگوں کو نہیں پتا، بہت ساروں، ان کا نام ہے علی بن حسین، حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ کہا ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نا کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں،
تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی، با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے اور تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی؟ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ بولے آنے جڑا ہوتے کل ہوتا ہے ابھی کدی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا ہے بڑا عرصہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دوں، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہی یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے، اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں، یہ لفظ میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا، میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں، تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں، فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا، جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی، فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ کا درس دیا، پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ کیا لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے
جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے. سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں, عبادت میں, ذکر میں, فکر میں. شمر جو تھا نا, ایک اس کے بارے میں روایت ہے, ایک عمر بن سعد کے بارے میں, جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو, تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے, تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا, امام حسین پہ پانی بند کرنے والا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا, یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے, یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو, دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے, پیالہ پکڑا, پہلے اسے دھویا, پھر اس میں پانی بھرا, پانی بھر کے اس کو پلایا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ اور دیا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ. اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا, شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین. باہر نکلا, دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں, اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے. پھر اندر آ گیا, کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی, فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا, تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے. تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے, اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے. یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا. یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے. دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے. یہ اہل طریقت, اہل تصوف, امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے, اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا. حضرت حسن بصری جیسے لوگ, امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے, امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت امام زین العابدین کے, حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا, امام زین العابدین کے شاگرد میں. رکے نہیں, میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی, اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ, اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا, اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے, ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی. امت کو یہ نفع ملا. نیک لوگ آپ دیکھیں نا, اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے, آپ 5 آدمی صحیح کر دیں, آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں, اپنا کردار تو ادا کریں. اپنا آپ اس کے اندر کردار, تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری. جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے تھے. یزید کے زمانے میں بھی آتے تھے لوگ, بڑے نذرانے, خدمت کرتے, بڑا کچھ کرتے, گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا. آپ کے صاحبزادے امام باقر, آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے, اپنے کندھے پر, شہزادے خود اپنے کندھے پر, اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے, خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے. فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں, مجھے بتائیں. فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا, تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا, میں رسوا نہیں کروں گا, میں خود دے کر کے آتا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا, اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی.
مسلح پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے۔ جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ تو امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ میں ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، روب تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آگے دوڑی تو امام اندر عبادت کر رہے تھے، تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے ہیں میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے۔ تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، ہرن شام کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے۔ بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو ہی آ گئے، کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے
امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے کیسا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے۔ ہر بندے کی اپنا، میں تو جب بھی کسی سید زادے کی، کسی اہل بیت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا، آپ یقین کریں تو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا، سب گھرانہ ہی۔ جب تنگ آ گیا نا مروان، یہ دنیا ہٹتی نہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ آئے تو سارے تنگ ہی رہتے تھے، امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی، امام زین العابدین کو زہر دلوایا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا، تو امام باقر فرماتے ہیں سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تبھی موت نہ آ جائے، میرا دادا بھی شہید، میرا والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھپھی زاد چچا زاد بھی شہید، میں سوچتا تھا کہیں تب بھی موت نہ چلا جاؤں، سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ پھر وصیت فرمائی امام، دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے۔ امام باقر کو وصیت فرمائی، صاحبزادے کو فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، ان کے ساتھ۔ تو کہتے میں نے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا، کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا، جگہ مل جائے گی۔ فرماتے میں پہلے جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی، امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی، پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے، درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے، اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی، پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے، سارا فیضان آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی، جتنی شاخیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی، علم حدیث کی پھیلی، وہ ساری امام زین العابدین کا فیضان ہے، اور آج تک امت مسلمہ کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان بھی، روحانی فیضان بھی، اور دنیا میں جتنے سعادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو، اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے۔ امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ یہاں 40 دن، اس نے کہا میں 40 دن دیتا ہوں، اپنا حکمران بنا لو۔ اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا۔ نیک بھی ایک بیٹا تھا لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔